بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیں گے علامہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت میں شامل کون کون سے لوگ ہیں؟ ویسے تو بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن ہمارے ناظرین کو یہ آگاہی کے لیے یہ بتائیے گا کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور ان کی پہچان کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے اہل بیت اطہار، تم سے ناپاکیزگی کو اللہ دور کر دے اور پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو معلم اول ہیں اس ہندوستان میں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل بیت اطہار میں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو حضور سے جن کی ولادت ہوئی ہے، یعنی حضور کے صاحبزادگان اور حضور کی صاحبزادیاں، اور پھر اس کے بعد جیسا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سلمان اہل بیت منا، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ چونکہ اہل بیت خدمت میں ہے کہ حضور کے جو نوکر چاکر ہیں، خدام تھے، وہ بھی اہل بیت میں ہیں حضور کے فرمان کے مطابق۔ صحیح۔ اسی طرح چونکہ قرآن کی جو آیت ہے، یہی آیت تطہیر، اس سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ لستن کاحد من النساء، کہ حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اور نبی کی گھر والیوں، نبی کی جو گھر میں یعنی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، تم باقی عورتوں میں کوئی تمہاری مثل نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی یہی آیت تطہیر کے جو ضمن میں مفسرین نے، بالخصوص جو عالم اسلام کی پہلی تفسیر ہے تفسیر تبری، اور اس کے علاوہ باقی بھی تفسیر میں، تقریباً سب تفسیر میں یہ لکھا موجود ہے کہ اس آیت تطہیر کے تحت یہ جو 5 شخصیات ہیں، حضور نے چادر کے نیچے لیا حضرت علی کو، سیدہ خاتون جنت کو، حسن اور حسین، ان کو لیا اور حضور نے فرمایا کہ یہی میری اہل بیت ہے، ان سے ناپاکیزگی کو دور کر دے اور پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ پھر اہل بیت رضا ان کو کہتے ہیں، اور اہل بیت مودت جو سورہ شورا کی آیت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں یہ جو اجر رسالت کے طور پر کہ جو میں نے 23 سال تک تبلیغ کی ہے، صحیح۔ اس کے مقابلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ایک بات تم سے میں طلب کرتا ہوں کہ اپنے قرابت داروں کی مودت۔ اب وہ قرابت دار یا اہل بیت کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود سوال کیا اس آیت کے نزول کے بعد کہ من ہؤلاء قرابتک، کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اہل بیت ہیں کون؟ تو حضور نے فرمایا الحسن والحسین و ابواہما، حسن ہیں، حسین ہیں اور ان کے والدین ہیں۔ صحیح۔ تو یہ شخصیات جو حضور کے اہل بیت میں جن کا شمار ہوتا ہے یہ آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اہل بیت کے فضائل بیان کریں ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں؟ اور اہل بیت میں چونکہ ازواج مطہرات کی شان میں، چونکہ قرآن کی جو آیت میں نے حصہ پیش کیا ہے کہ تم کوئی کائنات کی کوئی بھی عورت ہو، بڑے سے بڑی اگر کوئی شان کی عورت ہو، تمہاری کو مانند تمہاری مثل کوئی نہیں، تمہاری کو برابری نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اسی طرح یہ جو 5 ہیں جنہیں کہا جاتا ہے پنجتن پاک، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ قبلہ عالم سید سادات پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان، آپ نے ملفوظات شریف میں ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت امام حسن سے کسی نے اعتراضاً پوچھا کہ آپ حضور کے بیٹے کا کیسے کہلا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اولاد تو باپ کے ذریعے چلتی ہے، تو اور اپنے بیٹوں کے ذریعے چلتی ہے، تو آپ تو حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی قرآن تو پڑھا ہے۔ کہ قرآن میں یہ آیت ہے یا نہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو کہا یہ جو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی مقابلے میں اپنی عورتوں کو لے آئیں گے۔ تو کہا جب بیٹوں کی باری آئی تو حسن و حسین کو حضور لے کر گئے۔ تو یہ آیت یہ جو اہل بیت کی شان میں ہے، اور سن 10 ہجری میں جو عیسائی اس وقت عاقب نام کے جو اس وقت ان کے چیف تھے، انچارج تھے، ان سمیت 13 افراد یا 14 افراد آئے مسجد نبوی میں، اور جب وہ سارے آئے حضور کے پاس ملنے کے لیے اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر نہیں، یعنی وہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اس لحاظ سے وہ
مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تو انہوں نے فاخرانہ لباس پہنا ہوا تھا شاہانہ قسم کا، تو حضور نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ تو اس وقت حضرت سید عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو نام موجود، حضرت علی مرزا شیر خدا کا، ان کے پاس گئے کہ حضور ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے، ہم اتنے دور سے آئے ہیں، نجران سے ہمارا تعلق ہے، عیسائیت میں ہمارا بڑا نام ہے۔ انہوں نے کہا یہ وجہ ہے کہ تم اس طرح کرو، کل عام لباس پہن کر آنا۔ صحیح۔ اور پھر عام لباس پہن کر آئے، پھر انہوں نے گفت و شنید کی، تو حضور نے ان کے سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دلائل رکھے، قرآن کی آیات جو اس وقت نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ جب نہ مانے تو کہا جی مبالغے کے لیے ہم آمنے سامنے آ جائیں، جو اس میں سچا ہوگا وہ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ سامنے آ جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام عورتوں میں حضرت سیدہ خاتون جنت کو لے کے گئے۔ یا حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصفیہ میں فرماتے ہیں کہ حضور کی باقی بھی بیٹیاں تھیں، حضرت بی بی زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ بی بی رقیہ، لیکن وہ ان کا تینوں کو اس وقت تک وصال ہو چکا تھا، چونکہ وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت اس وقت صرف موجود تھی، تو حضور ان کو ساتھ لے کر گئے۔ بیٹوں میں حضرت حسن و حسین کو لے کر گئے، اور انفسنا کہ تم اپنی جانوں کو، نفس مراد یعنی یہاں جانے، تم اپنی جانوں کو جن کو تم زیادہ قریب سمجھتے ہو، محبت والا سمجھتے ہو، جن سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، تم ان کو ساتھ لے، اور ہم بھی اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ تو جان میں حضرت مولا علی مرزا شیر خدا کو حضور لے کر گئے۔ یہ پانچوں جب گئے تو اس وقت جو عیسائیوں کا چیف تھا، اس وقت عالم تھا، اس نے کہا کہ ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ اگر صرف پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو یہ پہاڑ ہم پر الٹ جائے گا۔ صحیح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور نے فرمایا اگر یہ مبالغے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی زندہ نہ رہتا۔ تو یہ قرآن کی ایک آیت ہمیں دلائل دے رہی ہے، استدلال دے رہی ہے کہ جو اہل بیت ہے ان کی شان۔ پھر حدیث رسول کی طرف آئیں تو متعدد حدیثیں ہیں۔ حدیث ثقلین ہے، مسلم شریف کی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں، ثقل بھاری چیز کو بھی کہتے ہیں، اعلیٰ چیز کو بھی کہتے ہیں، عمدہ چیز کو بھی کہتے ہیں، تم میں دو عمدہ چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو تم ان کے ساتھ اگر مضبوطی سے ان کا دامن پکڑو گے، یعنی قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو پورے عالم اسلام میں دیکھا جائے جب بھی کوئی فتنہ اس عالم اسلام میں اٹھا تو قرآن کے حاملین یعنی علماء سادات کا جب ساتھ دیا، اور سادات میں جو چیف تھے، جو سادات میں سردار تھے، وہ میدان میں اترے اور اسلام میں ایک تازہ بہار ہے۔ صحیح۔